قوم کا اور ایک ملک کے بچاؤ کے درد کو لے کر کے آئے ہیں۔ ایک طرف ظالم حکومت یہ کہتی ہے کہ ہماری حکومت اگر بنے تو ہم تلوار اور بندوق بانٹیں گے، دوسرے طرف اس کے مقابل آپ کا انڈیا حکومت یہ کہ اگر انڈیا حکومت بنتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کاپی اور قلم بانٹیں گے، تعلیم کی بات کرتے ہیں، اور آپ کے مسجدوں کے اندر جو بلڈوزر چلا ہے اور مدرسوں کے اندر جو کانگریس کی سرکار جب تھی 70 سال آپ نے کبھی زندگی کے اندر آپ نے نہیں دیکھا کہ بلڈوزر کیا چیز ہے اور مسجد اور مدرسے سرکاری سرپرستی میں جو آج گر چکی ہے۔ پہلے کبھی اگر خدا نہ خواستہ ایک ہوا کہ آپس میں سماج میں تناؤ ہو گیا، جو طاقتور سماج وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گیا، وہ الگ سی بات، لیکن ابھی جہاں ظالم حکمراں ہیں ان کی سرپرستی میں ہمارے مساجد کو اور مکاتب کو، خانقاہوں کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے بھائی ایک جو حیدرآباد سے آتے ہیں وہ چیلنج کرتے ہیں کہ میں تیجسوی کو کسی بھی حالت میں مکھیہ منتری بننے نہیں دوں گا۔ میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 15 سال سے بی جے پی والی حکومت ہمارے اس اسٹیٹ بہار کے اندر ہے، تو آپ جو کہتے ہیں کہ انڈیا کی حکومت بننے نہیں دوں گا، تو آپ کس کی حکومت بنانا چاہتے ہیں؟ پتہ ہی چلتا ہے کہ اندر خانہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ ملک جو ہے قوم اور مذہب کے نام پر نہیں چلتا ہے، بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی نے مل کر کے، ہمارے علماء کے ساتھ مل کر کے کانگریس پارٹی نے اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ آج آپ کی اور ہماری یہ ضرورت ہے کہ آپ کے خلاف جو کالا قانون کو پاس کیا گیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجد اور مدرسوں کے خلاف، وقف کی زمین کے خلاف جو کالا قانون پاس ہوا کہ جو وقف کی زمین ہے ان زمینوں کو حکومت جو ہے اپنے انڈر میں کر لے گی، تو اس کے خلاف اس سے قبل جو ہے 2 مہینہ پہلے گاندھی میدان کے اندر 10 لاکھ جب آدمی جمع ہوا تھا تمام سماجی کارکنوں کے طرف سے، تو اس وقت آپ کے اس وقت کے انڈیا سے جو مکھیہ منتری ہیں امیدوار ہمارے تیجسوی جی، وہ بھی کالا پٹی باندھ کر کے آئے تھے اور کہا تھا کہ جب تک میں ہوں اور میں مکھیہ منتری بنوں گا کسی کی طاقت نہیں ہوگی کسی خانقاہ کے طرف، کسی مسجد کے طرف، کسی مدرسے کے طرف نگاہ اٹھا کر کے دیں گے۔ آج ایک بات یاد رکھیے، ہمارے بڑے بھائی جہانگیر صاحب جو ہمارے سرپرست ہیں موجود ہیں، ان کی بات سننی ہے، ایم پی صاحب آ رہے ہیں ان کی بات سننی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب 232 ہمارے ایم پی اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہیں انڈیا گٹھ بندھن سے، اور طاقت کے بلبوتا پر بی جے پی نے پارلیمنٹ کے اندر وقف کالا قانون کو پاس کر لیا، تو انڈیا گٹھ بندھن سے 232 ایم پی ہیں۔ یہ 232 ایم پی رات کے 3 بجے آپ کے لیے، ہمارے لیے کھڑے رہے اور کہا کہ کالا قانون کو ہم پاس ہونے نہیں دیں گے، اور کالا قانون کے خلاف 232 جو ہے ایم پی رات کے 3 بجے جگے رہے، اور آپ کے حق میں انہوں نے وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر ووٹ کیا۔ اور یہ بتانا چاہتا ہوں اس وقت 24 ایم پی مسلم ہیں، باقی تمام تر 200 سے زائد مسلم جو ہماری حمایت کی بات کرتے ہیں، اس میں سے عیسائی ہیں، سیکولر مزاج کے ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو اس کالا قانون کے وہ خلاف ہیں۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تیجسوی جی نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم اگر آتے ہیں کاپی قلم کی بات کرتے ہیں، آپ اس کی حکومت کو پسند کرتے ہیں یا پھر ان کی حکومت جو تلوار اور بندوق کی بات کرتے ہیں؟ کس کی حکومت کو چاہتے ہیں آپ؟ کاغذ اور قلم والے، کاغذ اور قلم والے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پھر بھائی جہانگیر صاحب کی بات کراؤں گا۔ ابھی رفیق صاحب ہمارے ایم ایل اے رفیق صاحب راجستھان سے آئے ہیں، اور کانگریس کے زمانے میں وہ جے پور سے جیت کر کے، جے پور جو کیپٹل شہر ہے، ایم ایل اے تھے اور وہ منتری بھی تھا، لیکن ابھی بدقسمتی سے بی جے پی سرکار ہے۔ وہاں رفیق صاحب کیا ہے؟ ایم ایل اے ہیں۔ وہ یہاں کانگریس کے لیے اور آر جے ڈی کے لیے یعنی انڈیا کے لیے پڑاؤ ڈالا، جب تک الیکشن نہیں ہوتا
यहाँ से वो नहीं जाएंगे। मेरे यहाँ आए थे अभी, घर पे आके चाय भी पिए, उन्होंने एक अंदर की बात बताई, कहा कारी जावेद साहब सुन लीजिए, आपने बीजेपी हुकूमत को भी